آج الحمدللہ 11ویں شریف ہے اور 11ویں شریف پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، پیر پیرا، میر میرا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ آپ کا فرمان جو اللہ کے حکم سے تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے تھا، وہ آپ کا فرمان قدمی حاضی علی رکبتی کلی ولی اللہ، یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ سینکڑوں اولیاء اللہ جو کہ کتب بدل کے درجے پر موجود تھے، اپنے وقت کے غوث تھے، کیونکہ غوث پاک کا جو زمانہ تھا وہ اولیاء اللہ کا زمانہ تھا۔ غوث پاک کا پورا خاندان اللہ کا ولی تھا اور بڑے بڑے پائے کے بزرگ تھے یہ لوگ۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نزہۃ الخاطر میں لکھتے ہیں کہ تمام ولیوں کا گردن جھکانا، اولین و آخرین، یعنی آپ سے پہلے جو آئے تھے وہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور جو جسمانی طور پر تھے ان تمام کا گردنوں کو جھکانا، بلکہ آپ کا قدم مبارک لے کر اپنی گردن پر لگانا، اور ایک شخص یا چند شخصوں کا غوث پاک کی ولایت سے انکار کرنا اور پھر ان کا ایمان چھین جانا، فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، جس کو جو ولایت ملتی ہے، اگر کوئی ولی بننا چاہے گا تو غوث پاک کی اجازت کے بغیر ولی بن سکتا نہیں۔ یہ سارے سلسلے ہیں کہ برکت سے ہی بنتا ہے۔ جو غوث بنتا ہے، قطب بنتا ہے، وہ غوث پاک کے ہاتھوں سے بنتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا عزت ربی ان السعداء والاشقیاء یعرضون علیہ، بے شک میرے کو اچھے لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں اور بدبخت لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں، یعنی ان کا حال میرے سامنے بالکل ظاہر ہے۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں انا حجت اللہ علیکم جمیعکم، میں تم سب پر اللہ کی دلیل ہوں، انا نائب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ووارثہ فی الارض، میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہوں اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خزانوں کا بھی نائب ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر غوث پاک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ انا شیخ الکل، فرماتے ہیں انسانوں کے بھی سردار ہوتے ہیں، جنات کے بھی سردار ہوتے ہیں، ملائکہ کے بھی سردار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں میں سب کا سردار ہوں۔ اور یہ آپ کا فرمانا یہ اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم سے ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ ہاں ہلکا مت لو، اگر آپ ہلکا لوگے، اللہ کے ولی کو ہلکا لوگے تو تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا۔ میرے امام لکھتے ہیں العما قہر ہے، اے غوث وہ تیکھا تیرا، ارے مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہ لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے گھٹائے ہے نہ گھٹے، جب بڑھاتا ہے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا اصل نام ہے عبد القادر اور آپ کی کنیت ہے ابو محمد، اور آپ کے والد صاحب کا نام ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور آپ کی والدہ کا نام ہے ام الخیر فاطمہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب والدہ محترمہ کی عمر 60 سال تھی تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی۔ اچھا، آپ کی ولادت سے پہلے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ تابعی بزرگ ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ اپنے وقت کے ولی تھے، اسی طرح حضرت ابو بکر شیخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح اور اولیاء اللہ نے غوث پاک کے آنے کی خبریں دی تھی کہ ایک ایسا سید پیدا ہوگا جس کا یہ فرمان ہوگا قدمی حاضی علی رکبتی کلی ولی اللہ، یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں یہ جو غوث پاک کا فرمان ہے یہ اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم سے ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے تھا۔ سنو، ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی پیدا ہوئے تو ہونٹ جنبش کر رہے تھے، جب کان لگا کر سنا گیا تو اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی تھی۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی جب پیدا ہوئے تو اس وقت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے
اور وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہوئے اور سارے کے سارے لڑکے پیدا ہوئے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی جب پیٹ میں تھے ماں کو چھینک آتی تھی تو ماں کہتی تھی الحمدللہ. غوث پاک پیٹ سے ہی کہا کرتے تھے یرحمک اللہ، پیٹ سے ہی. غوث پاک رحمت اللہ تعالی جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھ لیا، دودھ نہیں نوش فرماتے تھے. مطلب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک غوث پاک جب پیدا ہوئے تھے تو اپنی ماں کا دودھ پیتے. غوث پاک کی ولادت کب ہوئی؟ فرسٹ رمضان کو، پہلی رمضان کو. جب اگلا سال آیا تو ابر چھا گیا تھا، بادل آ چکے تھے، چاند ہوا نہیں ہوا، لوگوں میں اختلاف ہو گیا، ہوا نہیں ہوا، ہوا نہیں ہوا. تو لوگ غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی والدہ محترمہ کے پاس آئے اور کہا آپ کے بیٹے نے دودھ پیا آج؟ تو کہا نہیں. تو لوگوں نے اسی وقت روزے کی نیت کر لی. لوگ سمجھ گئے کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کے ولی. مطلب پیدائشی اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی. شاعر لکھتے ہیں، امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، چھوڑا گے ماں کا دودھ بھی مانگے سیام میں سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو. کہیے ذرا سبحان اللہ. جس رات غوث پاک رحمت اللہ تعالی پیدا ہوئے، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں میرے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ بھی تھے اور ائمہ ہدی بھی تھے اور اولیاء اللہ بھی تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ تمام نبی تشریف لائے خواب میں. غوث پاک کے والد صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مشاہدہ کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعطاک اللہ ابنا وہو ولی. اے ابو صالح تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا، وہ اللہ کا ولی ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا. پھر فرماتے ہیں محبوبی و محبوب اللہ، وہ میرا بھی محبوب ہوگا اور اللہ کا بھی محبوب ہوگا. سیکون لہ شان فی الاولیاء والاقطاب، فرماتے ہیں اس کی شان اولیاء اور اقطاب میں ایسی ہوگی کہ شانی بین الانبیاء والرسول، جیسے میری شان انبیاء اور رسول میں ہے ایسے ہی اس کی شان اولیاء اور اقطاب میں ہوگی. کہو ذرا سبحان اللہ. میرے امام لکھتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کی بشارتیں دیں، جو حکم فرمائے قدمی حاضی علی رقبت کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. جو یہ کہے کہ میں انسانوں کا بھی شیخ ہوں، جنات کا بھی شیخ ہوں، ملائکہ کا بھی شیخ ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو یہ کہے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال، جو یہ کہے اگر میرا مرید ہو تو وہ بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ میرے امام کہتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، ارے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی سے پوری دنیا کی طرف سے مسئلے آتے تھے. اور ایسے نہیں چھوٹے چھوٹے لوگ سوال کرتے ہوں، بڑے بڑے فقہا سوالات کیا کرتے تھے. دیکھو عالم کا سوال الگ ہوگا، عام بندے کا سوال الگ ہوگا. عالم اگر کسی سوال کرے گا تو وہ سوال تھوڑا پیچیدہ ہوگا، تھوڑا مشکل ہوگا جواب، اس کا جواب مشکل ہوگا دینا. جو عام بندہ پوچھے گا وہ عام سی بات پوچھے گا، ہے نا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے ایک مسئلہ آیا. وہ مسئلہ یہ تھا، ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا زمین پر کہ اس جیسی کوئی بھی عبادت نہیں کر رہا ہوگا. اگر وہ عبادت میں نہ کر پایا تو میری بیوی کو 3 طلاق. یہ یاد رکھیے گا طلاق کا مسئلہ ہے. اگر کسی نے کہا کہ تو فلاں کے گھر پر گئی تو تیرے کو طلاق، اگر وہ عورت فلاں کے گھر پہ چلی جائے گی تو بیوی کو طلاق پڑ جائے گی. مذاق میں بھی طلاق ہوتی ہے، سیریس بھی طلاق ہوتی ہے، ہنسی مذاق میں بھی طلاق ہوتی ہے، غصے میں بھی طلاق ہوتی ہے، شراب کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. اس کو ہلکا مت لینا. ارے وہ تو نشے میں تھا، غصے میں تھا، تو خوشی سے طلاق کون دیتا ہے؟ جاؤ تمہیں طلاق ہے.
خوشی سے طلاق کون دیتا ہے؟ غصے میں طلاق دیتا ہے بندہ بھائی، غصے میں موبائل توڑتا ہے، غصے میں ہی پانی پھینکتا ہے. خوشی سے طلاق کون دیتا ہے؟ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اس میں کوئی مذاق نہیں ہو رہا بھائی. مذاق میں کبھی زہر کھائے؟ چلو یار تھوڑا سا کھا کے چیک کر لیتے ہیں یار، زہر کا ذائقہ لے کر چیک کر لیتے ہیں. مذاق میں کبھی پیسے پھاڑے؟ مذاق میں کبھی سر پھاڑا ہے؟ نہیں پھاڑا نا، نہیں کیے کام، تو مذاق میں طلاق کیوں دیں گے بھائی اب؟ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. بہرحال غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا ایک مسئلہ آیا، اور وہ مسئلہ یہ تھا، ایک بندے نے ایسی قسم کھائی کہ میں روئے زمین پر ایسی عبادت کروں گا کہ اس جیسی کوئی عبادت ہی نہیں کر رہا ہوگا. اگر وہ میں عبادت نہیں کر پایا تو میری بیوی کو 3 طلاق. اب دیکھیں، اگر یہ بندہ نماز پڑھے گا تو اور لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے، اگر یہ بندہ روزہ رکھے گا تو اور لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہوں گے، اگر یہ بندہ درود پاک پڑھے گا اور لوگ بھی درود، قرآن پڑھے گا اور لوگ بھی قرآن پڑھ رہے ہوں گے. الغرض کوئی سی بھی عبادت کرے تو اس جیسا دوسرا بندہ عبادت کر رہا ہوگا، ممکن ہے. اب یہ علماء کے پاس گیا مسئلہ، تو کہا ہماری نظر میں تو کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ یہ صرف یہی بندہ عبادت کر رہا ہو، دوسرا بندہ عبادت نہ کر رہا ہو. تو اب یہ مسئلہ گیا غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں. فرمایا اس نے قسم کھائی ہے نا کہ میں ایسی عبادت کروں گا. فرمایا اس کو ایسا کرو، اس کو مکہ شریف لے کے جاؤ اور خانہ کعبہ کے پاس اس کو مطاف میں لے جایا جائے، اور جتنے بھی لوگ طواف کر رہے ہیں ان کو روک دیا جائے. اس کو کہے تو کھڑے ہو کے اکیلا طواف کرتا رہے، کیونکہ جیسی یہ عبادت کر رہا ہوگا جیسی کوئی عبادت کر رہا ہوگا نہیں. تو سبحان اللہ، نتیجہ خود بخود ہاتھ میں آ گیا. وہ بندہ گیا، لوگوں کو رکوایا، کہا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. اس نے ایک چکر لگایا، اس کی ایسی عبادت ہو گئی جیسے روئے زمین پہ کوئی عبادت کر رہا تھا نہیں. اس بندے کی قسم بھی پوری ہو گئی، بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوئی. یہ ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا علم مبارک. امام اہل سنت لکھتے ہیں مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی. کہیے ذرا سبحان اللہ. غوث پاک کی بہت شان بلند و بالا ہے. دور حاضر کا ایک بہت بڑا سائنسدان آئنسٹائن، آپ نے نام سنا ہو سکتا ہے، شاید نہیں سنا تو چلو مجھ سے آپ نے سن لیا نام. یہ پچھلی صدی کا بندہ ہے، سائنسدان تھا یہ. اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسا کہکشاں دیکھا ہے کہ اگر اس پر روشنی ماری جائے اس کہکشاں پر تو 2 کروڑ سال میں پہنچے گی. 2 کروڑ سال میں وہاں پہنچے گی روشنی اگر اس کہکشاں پر ماری جائے. اور آپ کو پتہ ہے رفتار میں سب سے تیز رفتار کس کی ہے؟ روشنی کی ہے. آواز سے بھی تیز، ہوا سے بھی تیز روشنی کی بہت تیز رفتار ہے. روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل سفر طے کرتی ہے روشنی 1 سیکنڈ میں. اور وہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ اس کہکشاں پر اگر روشنی ماری جائے تو وہ روشنی 2 کروڑ سال میں پہنچے گی. دنیا کی زندگی تقریباً 7,000 ساڑھے 7,000. سورج کی روشنی زمین پر پہنچنے میں کتنا وقت لگاتی ہے؟ 8 منٹ. کتنا؟ 8 منٹ. اور اس کا جو سفر بنتا ہے وہ تقریباً بنتا ہے 8 کروڑ 92 لاکھ میل. بہرحال المختصر یہ ہے، آئنسٹائن کہتا ہے میں نے ایک ایسا کہکشاں دیکھا کہ اس پر اگر روشنی ماری جائے اس کہکشاں پر تو 2 کروڑ سال میں پہنچے گی روشنی. اور یہ بہت کروڑوں میل دور ہے سورج، بہت اوپر ہے سورج. پھر وہ کہتا ہے، آئنسٹائن کہتا ہے اگر میری عمر 1 ملین یعنی 10 لاکھ سال ہو جائے تو تب بھی میں کائنات کی حدود کا پتہ نہیں لگا سکتا کہ کائنات کتنی بڑی ہے. اللہ کی قدرت، اللہ پاک کی قدرت ہے. اب سنیں میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی بات، میرے غوث پاک کی دسترس سنیں، میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی ملکیت سنیں، میرے غوث پاک کا فرمان سنیے اور جھومیے. سبحان اللہ، قربان جاؤ قادریو، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے برکت والے ہیں. کہاں کہاں ان کا تصرف ہے. کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال. اللہ تعالیٰ کے تمام کائنات، تمام شہر یہ ایسے ہیں جیسے ہاتھ میں رائے کا دانا. ہاتھ میں رائے کا دانا. کہاں
روشنی 2 کروڑ سال میں پہنچے گی، اور کہاں ہاتھ میں رائے کا دانا. اس سے پتہ یہ چلا چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. ارے یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا علم کیا ہوگا.